اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ اس سے اوپر دو احکام آ چکے ہیں۔ پہلا حکم توحید سے متعلق تھا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور دوسرا حکم والدین کے حقوق کی ادائیگی سے متعلق تھا، وبالوالدین احسانا۔ اور پھر والدین کے متعلق مزید اللہ رب العزت 4 تاکیدی حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اب وآتی ذی القربی میں تیسرا حکم ذکر ہے، اور ولا تبذر تبذیرا میں چوتھا حکم۔ تو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں 26 نمبر آیت میں دو حکم ذکر ہیں۔ ایک حکم یہ ہے وآتی ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل، کہ قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، ان کا حق دو، اور مسکین کو بھی اور مسافر کو بھی۔ تو والدین کے علاوہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے، اسی طرح مسکین اور محتاج لوگوں کا بھی حق بنتا ہے، اور مسافروں کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ بالخصوص جو قرابت دار ہیں ان کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ صلہ رحمی کے بہت زیادہ فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ صلہ رحمی کرنے سے مال میں بھی برکت ہوتی ہے، اور صلہ رحمی کرنے سے انسان کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور جو شخص اپنی زکوٰۃ کو، صدقات کو قرابت داروں پہ خرچ کرتا ہے اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ایک تو زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی کا، اور حاجت مند کی حاجت کو پورا کرنے کا، اور دوسرا اپنے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا۔ اس میں ایک بات اور بھی ملحوظ خاطر رہے کہ جو قرابت دار ہوتے ہیں اگر ان میں سے کوئی اپاہج ہو، کوئی بیوہ عورت ہو، اور اس کے معاملات کو دیکھنے والا اور اس کے لیے انتظامات کرنے والا کوئی بھی نہ ہو، یا کوئی یتیم بچہ ہو رشتہ داروں میں، تو اس کی کفالت بھی انہی قریبی رشتہ داروں کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ انہیں چاہیے مل ملا کر ایسے محتاج اور غریب رشتہ دار کا خیال کریں اور اس کی ضرورت کو پورا کرتے رہیں۔ اور اگلا حکم، چوتھا حکم، ولا تبذر تبذیرا، مال کو بے جا نہ اڑاؤ، فضول خرچی نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی کے معنی کو ادا کرنے کے لیے قرآن پاک میں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک تبذیر کا لفظ اور ایک اسراف کا لفظ۔ تبذیر کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ تبذیر کسی گناہ کے موقع میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں، یا بالکل ہی بے محل اور بے موقع مال کو خرچ کر دینا تبذیر کہلاتا ہے۔ جبکہ اسراف یہ ہوتا ہے کہ موقع تو خرچ کرنے کا ہو لیکن ضرورت سے زائد خرچ کر دیا جائے۔ تو گناہ کے موقع میں بے موقع محل خرچ کرنا تبذیر، اور ضرورت سے زائد خرچ کر دینا اسراف کہلاتا ہے۔ تبذیر جو ہے وہ زیادہ قابل مذمت ہے اور زیادہ قبیح ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو بے جا خرچ کرنے والے ہیں، بے موقع اور بے محل گناہ کی جگہ میں خرچ کرنے والے ہیں، یہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی اور اس نے اسے غلط جگہ پہ استعمال کیا۔
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کیا، جبکہ یہ تبذیر کرنے والا اس کو اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں اور یہ اس کو بیجا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے۔ مال اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس سے انسان بہت سے نیکی کے کام کر سکتا ہے، بہت سے فقراء، مساکین، ضرورت مندوں کی حاجتوں کو پورا کر سکتا ہے، بہت سے دینی کام کر سکتا ہے اور بہت سے اچھے اچھے مواقع پہ مال خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ جب ایک انسان گناہ کی جگہ میں مال کو خرچ کرتا ہے یا بے موقع، بے محل یا ضرورت سے زائد مال خرچ کرتا ہے تو ایسا بندہ رب کا یقیناً بہت ہی ناشکرا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے تمام تر مواقع ضائع کر دیے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی جگہ میں مال کو خرچ کر رہا ہے، یقیناً بڑا ناشکرا ہے۔ آگے آیت نمبر 28 ہے، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اس آیت مبارکہ میں 5واں حکم حقوق العباد سے متعلق دیا گیا ہے کہ اگر کوئی حاجت مند آ جائے اور اس وقت اس کو دینے کے لیے کوئی اسباب نہ ہو، انتظام نہ ہو، تو اس سے جو پہلو تہی کرنا ہے، اس سے جو اعراض کرنا ہے، تو اس اعراض کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے۔ تو ان سے جو اعراض کیا جائے وہ توہین امیز نہیں ہونا چاہیے اور اس کے اندر اپنی عجز اور مجبوری کا اظہار ہونا چاہیے اور اس میں گویا کہ ایک معذرت کا لہجہ ہونا چاہیے کہ میں ابھی آپ کے لیے انتظام نہیں کر سکتا۔ جب بھی انتظام ہوگا تو آپ کو ضرور یاد رکھیں گے اور آپ کو ضرور ہم آپ کی ضرورت کا خیال کریں گے۔ عموماً لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، جب کسی کو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں تو بڑا چڑچڑاپن ان کے اندر آ جاتا ہے اور بڑے نامناسب انداز میں اور سخت اور کرخت قسم کے لہجے میں لوگوں کو ٹالتے ہیں کہ آپ پھر آ گئے، آپ بار بار ہی آ جاتے ہیں، زیادہ تنگ نہ کیا کریں۔ تو ایسا نہ کریں، بلکہ یہ ایک بڑا اچھا کلمہ ہے اس موقع پہ کہ معاف کیجئے گا، لیکن اس معاف کیجئے کو ایسے انداز میں نہ کہیں کہ جس میں لاپرواہی ہو، بلکہ اس کو بڑی نرمی کے ساتھ کہ معاف کیجئے گا، معذرت کے انداز میں کہ ہم ابھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، پھر آ جائیے گا، اور جب بھی ہمارے پاس کوئی انتظام ہوا تو انشاءاللہ آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو انداز آپ کا رسوا کن نہیں ہونا چاہیے، بڑی نرمی اور ہمدردی والا۔ فرماتے ہیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آپ ان سے کسی موقع پہ اعراض کریں اپنے رب کی طرف سے رحمت کے انتظار میں، ترجوہا جس کی آپ کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئندہ کوئی رزق آ ہی جائے گا، تو اس کی بنا پر آپ ابھی اعراض کرتے ہیں تو فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، آپ ان سے نرمی کے ساتھ بات کیجیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نا کا تو کلمہ ہی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں فرماتے تھے کہ نہیں ہے ہمارے پاس، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پہ یہ فرما دیا کرتے تھے کہ پھر آ جانا، یا انتظام ہوتا ہے تو آپ کو بتا دیتے ہیں، بلا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہ نہیں کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ بھی سخت لہجے میں کبھی بھی بات نہیں کرتے تھے۔ ہمدردی، محبتیں اور پیار یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک لازمی جزو حصہ تھا۔ ہاں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی دوستوں کو
قریبی ساتھیوں کو یہ بات بھی سمجھائی کہ سوال نہ کرو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے قریبی تھے ان کا حال یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم میں سے کسی کا کوڑا بھی سواری پر سوار موقع پہ کسی کا کوڑا زمین پر گر جاتا تو وہ کوڑا کسی سے نہیں کہتا تھا کہ مجھے پکڑا دو، بلکہ اس کوڑے کو پکڑنے کے لیے خود اترتا تھا۔ تو یہ ان کا حال تھا۔ آگے آیت نمبر 29 اور 30 ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اس آیت مبارکہ میں خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے اور خرچ کرنے میں اعتدال اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول ایسے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ آپ سے ایک کرتے کا سوال کرتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی کرتا ہے ہی نہیں، بس یہی ہے جو میں نے اپنے بدن پر پہنا ہوا ہے، تو پھر کسی وقت آ جانا، وہ لڑکا واپس اپنی والدہ کے پاس گیا تو اب دوبارہ واپس آیا اور کہنے لگا میری والدہ کہتی ہیں کہ آپ کے بدن مبارک پر جو کرتا ہے وہی عطا فرما دیں۔ تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن سے کرتا اتارا اور اس لڑکے کو دے دیا۔ اب جب نماز کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے لیے نہ جا سکے۔ صحابہ کرام انتظار میں، یہاں تک کہ انتظار کرتے کرتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ بغیر کرتے کے ننگے بدن بیٹھے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ہدایت آئی کہ آپ اس خرچ کرنے میں اعتدال اختیار کریں۔ وَلَا تَجْعَلْ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، آپ اپنے ہاتھوں کو گردن کی طرف نہ باندھیے، یعنی بالکل ہاتھ روکے نہ خرچ کرنے سے۔ جیسا کہ آپ کی عادت تو ایسی ہی تھی، آپ ہاتھ روکتے نہیں تھے بلکہ بہت ہی کھلا خرچ کرتے تھے۔ آپ سے زیادہ سخی زمانے میں کوئی آیا ہی نہیں۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اتنا بھی ہاتھ نہ کھولیے، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ پھر آپ خرچ کرنے کے بعد، سارا کچھ خرچ کر لینے کے بعد الزام خوردہ، محصورہ، تہی دست، خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جائیں۔ تو ایسا بھی نہ خرچ کیجیے کہ بالکل آپ کے پاس کچھ بچے ہی نہ اور آپ بالکل خالی ہاتھ ہی رہ جائیں۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، یہ حکم مسلمانوں کے لیے ہے عام حالات کے اعتبار سے، جو خرچ کر لینے کے بعد اگر کوئی تکلیف آئے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جو بلند حوصلہ مسلمان ہیں، جو عالی حوصلہ والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ وہ اگر کسی موقع پہ اپنا سارا کا سارا مال بھی خرچ کر دیں اللہ کی راہ میں تو کوئی بات نہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچھ بھی ذخیرہ نہیں کرتے تھے، سب کچھ خرچ فرما دیتے، یہاں تک کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فاقہ آ جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پہ سارا مال خرچ کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچ کرتے کرتے یہاں تک نوبت آ جاتی کہ بعض اوقات اپنے لیے کچھ بھی نہ بچتا۔
اپنے لیے بالکل کوئی چیز بچاتی نہ تھی۔ تو جو عالی حوصلہ لوگ ہیں وہ اگر سارے کا سارا مال خرچ کر دیں اور انہیں اللہ کی ذات پر توکل ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر عطا کر دیں گے، اور جو کوئی مشقت آئے گی تو اس کو برداشت کر لیں گے، ان کے لیے سارے کا سارا مال خرچ کر دینا جائز ہے۔ باقی یہ حکم عام مسلمانوں کے لیے ہے، عام حالات کے اعتبار سے۔ تو یہاں پہ یہ تیسرا رکوع مکمل ہوا اور آیت نمبر 30 یہاں پہ پوری ہو گئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔